جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا آج پہلی بار اس شخص نے یہ مطالبہ کیا کہ نہج البلاغہ میں سے ہمیں سند لا کے دو۔ آج تک میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے یہ روایت پیش بھی کری گئی نا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سند لا کے دو۔ ان کو خود پتا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے نا، اکثر اگر یہ سند کے اوپر جائیں گے آدھی لگ بھگ تقریباً پوری روایت ساقط ہو جائے گی، کتاب ہی ساقط ہو جائے گی، ان کی کتاب ہی ساقط ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس کی سند لا کے دو۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتاب بھی آپ کی ساقط ہو جائے گی اگر آپ ہر بات کی سند اس میں مانیں گے۔ تو آپ کو بھی پتا ہے بھائی، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سند کی بنیاد پہ آپ نے نہیں مانی ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ آپ سند کی بنیاد پہ نہیں مانتے، یہ آپ کو پتا ہے وہ بلاغات ہے جو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب جہاں تک بات ہے میں اس چیز کا جواب دے، انہوں نے کہا کیا ابو بکر اور عمر نے استدلال کیا تھا وہ باتوں سے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، اب اس بات کا جواب دے دینا۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف دعویٰ کرتے ہو کہ ان کی خلافت تھی، جب وہ انہیں نہیں ملی، آپ بتاؤ جب ابو بکر کو خلافت مل گئی اب کس بات کا استدلال؟ بھائی حق جس کا ہو اور اسے حق مل جائے، اب وہ ثابت کرتا پھرے کہ یہ حق میرا ہے، کس بات کا استدلال بھائی؟ اب مان لیجیے زمین میری ہے اور مجھے یہ کوئی دے دے اور مان لے کہ یہ زمین آ کے اب میں اس کو کاغذ پیش کرتا رہوں کہ بھائی یہ زمین میری ہے اس کو مانو، جب مل گئی تو اب کس بات کا استدلال؟ حق تھا اور مل گیا، ابو بکر کو بھی ملا اور عمر کو بھی ملا عثمان کو بھی ملا، کس بات کا استدلال؟ ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ کہتے ہو کہ علی کا حق تھا لیکن ان سے چھنا، تو چاہیے تھا کہ وہ استدلال کرتے ہیں۔ اگر یہ میری زمین ہے اور میرا حق ہے اور مجھے کوئی نہ دے تو میں دکھاؤں گا کہ یہ کاغذ کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ میں حقدار ہوں، اس فلاں چیز کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ میں حقدار ہوں، بہت تب تو ہوگا نا۔ جب مل گئی تو کس بات کا استدلال؟ تو ان کا یہ روایت، ان کا استدلال بالکل باطل ہے، ان کا اشکال بالکل باطل ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ بخاری کی روایت میں تمام لوگ مرتد ہو گئے تھے، یہ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے، اور تمام بھی نہیں، وہ ایک بات ہوتی ہے ان جنرل کہا جاتا ہے، مثلا ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، اب ٹیچر آتا ہے کہتا ہے سارے نالائق ہو لیکن اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ایک بھی ہوتا ہے، 10 بھی ہوتا ہے، 15 بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جنرل بات ہے کہ تمام کے تمام تم ایسے ہو۔ مرتد ہوئے تھے وہ زکوٰۃ کے انکار سے، ابو بکر کی خلافت پہ جمع ہونے سے نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اس سے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ آپ اس کو جو ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ 2 راستے دکھائے کہ آپ کا اشکال ہی باطل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے 2 راستے دکھائے، ایک صحیح ہے غلط، تو صحابہ چاہتے تو صحیح پہ چلتے، غلط پہ چاہتے تو غلط پہ چلتے۔ بات یہ تھی کہ جب اللہ نے ارادہ کر لیا، مجھے یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب کا خلیفہ بلفظ ہونا یہ اللہ کا ارادہ ہے، لوگوں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو خلیفہ بنائے، تو کیسے ممکن تھا کہ لوگوں کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب آ جائے؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ کہ لوگ چاہے کہ ابو بکر خلیفہ بنے، یہ لوگوں کا ارادہ، اللہ کا ارادہ ہو کہ علی خلیفہ بنے اور لوگوں کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب آ جائے، یہ اللہ کی ذات پہ بہتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ آپ کا کہنا۔ اچھا پھر کہتے ہیں 2 راستے دکھائے، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ ارادہ جب کر لے کہ فلاں چیز ہمیں دینی، آپ یہ بتائیں جب اللہ نے نبوت دی انبیاء کو، تو آپ کے عقیدے میں تو انبیاء سے بھی افضل سیدنا علی ہے نا، کسی نبی سے آپ دکھا سکتے ہیں کہ نبی سے نبوت چھن گئی یا نبی سے امامت چھن گئی؟ نہیں ہو سکتا، تو وہ جو اس سے افضل ہے کیسے ممکن ہے کہ اس سے چھن جائے؟ انبیاء کو جب اللہ ارادہ کرے کہ نبی بنانا ہے، امام بنانا ہے، وہ کسی سے امامت اور نبوت نہیں چھینی، لیکن جب سیدنا علی جو ان سے افضل ہیں وہ خلیفہ بنے تو سب نے چھین لیا۔ بھائی کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہودی بھی امین ہو سکتا ہے، لیکن یہودی اور کافر جو ہے وہ آخرت میں رغبت کرنے والوں میں سے تو نہیں ہو سکتا ہے، آخرت میں رغبت کرنے والوں میں سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کے بارے میں یہ بھی آیا کہ ہوا راغب فی الآخرہ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، تو آخرت میں آپ دکھائیں گے کہ یہودی بھی ان میں سے ہے جو ناجحون میں سے ہے، نجات پانے والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ کافر بھی امین ہو سکتا ہے، تو بالکل کافر امین ہو سکتا ہے، لیکن جو آخرت کی بات ہے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب تک بات ہے، میں آپ کو حدیث سے دکھاتا ہوں، حدیث سے استدلال کرتے ہوئے دکھاؤں۔ اس سے پہلے اچھا ایک بات اور ہے کہ زہری کی ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ 6 مہینے تک کے جو بیعت نہیں کری، اگر ہم چاہیں تو اس کو چھوٹے سے میں بھی ہینڈ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ زہری کی ادراج بات ہے، وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ زہری کا ادراج تھا، ٹھیک ہے نا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300 میں بھی، مسند ابی بکر احمد المزوری، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ بات موجود ہے۔ فقال رجل للزہری رحمہ اللہ فلم یبایعہ 6 اشہر، کہ زہری سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک کی بیعت نہیں کری، اور بنی ہاشم سے بھی نہیں کری کسی نے بھی، جب تک کہ علی نے بیعت نہیں کری، ٹھیک ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں الذی روی ان علی رضی اللہ عنہ لم یبایع ابا بکر 6 اشہر لیس من قول عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ علی ابن ابی طالب نے ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت نہیں کری، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے ہی نہیں، انما ہوا من قول الزہری فادرجہ بعض الرواة، کہتے ہیں کہ یہ زہری کی بات تھی جو تھی، اور بعض روات نے اس کو ادراج کر دیا حدیث کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اقوال تھے ہی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں
फिर आगे वो नकल करते हैं وقد روينا في الحديث الموصول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن تابعه في الاهل من اهل المغازي ان عليا رضي الله عنه بايعه في بيعه العامه التي جرت في السقيفه فيحتمل ان عليا بايعه بيعه العامه. کہتے ہیں کہ ابو سعید الخدری سے صحیح بات یہ موجود ہے کہ علی بن ابی طالب نے سقیفہ میں ہی بیعت کر لی تھی جو بیعت عام تھی. یہ ایک بات ہے. اور اگر آپ چاہو کہ اس پہ تب بھی آرگیو کرو کہ 6 مہینے بعد تو 6 مہینے بعد صحیح بیعت تو ہو گئی. آپ کو تو یہ سمجھنا ہے بیعت تو تب بھی ہو گئی نا. آپ کا یہ کہنا کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے بیعت نہیں کری بالکل بات غلط ہے اور باطل ہے. اور اگر آپ کہتے تو 6 مہینے بعد تو 6 مہینے بعد بیعت تو ہو گئی. اس کے بعد میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ابو بکر صدیق سے اس بارے میں بات بھی کری تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت کے جو ہے حسد نہیں کرتے آپ کی خلافت سے. انہوں نے یہ صاف طور پہ کہہ دیا تھا. یہ بھی سیدہ عائشہ کی ہی حدیث ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا, 2 منٹ ہے, میں حدیث جو پیش کر سکتا ہوں آپ کو دے دیتا ہوں جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری کی حدیث اور اسی طرح سے مسلم میں بھی روایت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر و ابیہ, کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں. فعاہد, کہ میں عہد کر دوں خلافت کا. ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون, کہ کہیں کوئی کہنے والا یا تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. ثم قلت, پھر میں نے کہا یأبى اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبى المؤمنون, کہا کہ نہیں لکھنے کی کیا ضرورت کی, لوگ اور مومن اور اللہ سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہوں. اور در حقیقت مومن آج بھی سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہے. جو مومن نہیں ہے وہ اپنا سمجھے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی اور در حقیقت یہی ہوا. صحابہ بھی سوائے ابو بکر کی کسی پر راضی نہیں ہوئے, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. اس کے بارے میں علامہ محب تبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہ لم یکتب, کہ انہوں نے نہیں لکھا, بل عرف بانہ یکون الخلیفۃ بعدہ فجعل اللہ سبحانہ وتعالی ذلک واجمع المسلمین علیہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا نہیں بلکہ جان گئے تھے کہ ان کے بعد خلیفہ ابو بکر ہی ہوں گے, اور اللہ نے ویسا ہی کیا اور مسلمانوں کا اجماع بھی اسی پر ہوا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے تحت ہوا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہو گیا کہ صحابہ جمع ہو گئے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ بھی دیا تھا کہ مومن اور اللہ سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہوں گے. مومن اس وقت صرف ابو بکر پہ ہی راضی ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی میں اگر اس پہ چاہوں تو آگے آپ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو حدیثیں دکھاؤں گا جس میں علماء نے بھی یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے. جب بات ہوتی کہ نص جلی نہیں ہے تو اس کو جان لیں کہ اس سے مراد یہی ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کر کے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے, یہ کسی کے لیے نہیں تھا. اور پھر آخر وقت مطالبہ یہی رہے گا, جو روایت پیش کرتے ہو یا آپ جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہو چاہیے کہ علی بن ابی طالب سے دکھا دیں کہ انہوں نے استدلال کیا, کیونکہ آپ کہتے ہو کہ حق چھنا. اگر نہیں دکھا سکتے ان سے تو پتہ ہی چلے گا کہ استدلال صرف آپ کا ہے, انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا, دعویٰ آپ کرتے ہیں. دعویٰ تھا تو ان سے دکھا دے بھائی, ان سے بھی دکھا دے. حالانکہ آپ متبع ہیں تو ان سے دکھائیں کہ انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہو, ورنہ آپ ان کے مطابق آپ ان کے متبع نہیں. جی بہت شکریہ, آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب ہم چوتھی ٹرن کی پہلی باری کے لیے جاتے ہیں جناب سید شہباز رضا اصفہانی صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ کہتے ہیں مولا علی سے دکھائیں, ہم رسول سے دکھا رہے ہیں, رسول نے ہادی کہا, یہ نہیں مان رہے. بھائی مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھے ہادی کہا ہے, اور ہم قرآن مجید سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جو خود ہدایت کرتا ہے اس کی اتباع کی جائے گی, جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی اتباع کی جائے گی. قرآن مجید کی کیوں نہیں مانتے؟ پھر انہوں نے کہا نہج البلاغہ کی سند لا کے, پہلے بندے ہیں جو سند, وہ ظاہری بات ہے نا, میں سامنے والا بندہ دیکھ کے بات کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ سند چلنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ کی سند کا شوق بھی جو ہے وہ پورا کر دیتا ہوں. تو میرے عزیز آپ نے میرے خیال میں شیعوں کو نہیں پڑھ رکھا, آپ کو میں آج شیعہ بھی پڑھا کے جاؤں گا, سنی بھی پڑھا کے جاؤں گا, چونکہ آپ نے ابھی تک, آپ کو تو میں نے بتایا کہ منسوس ہوتی ہے, آپ تو پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے. اب یہ ملاحظہ کریں, یہ بہار کہتے کسی نے نہیں کہا, یہ دیکھیں سلفی صاحب علامہ باقر مجلسی مذہب تشیع کے ہیں, وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ مرسلاً مثلہ, وہ یہاں پر اس میں مرسلات ہیں, اس کی سند پیش کرنی ہوگی. دیکھیں سلفی صاحب, ہمارے یہاں مستند نہج البلاغہ آغا جلالی کی کتاب ہے, اس کے اوپر کئی مسانید لکھی گئی ہیں جس میں اس کی مسندات بیان کی گئی ہیں, اور اس میں صحیح اسناد بھی ہیں, مرسل بھی ہیں. تو آپ ایک میں نے کہا تھا نا مناظرے کے آخر تک چیلنج ہے. سلفی صاحب آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آج اس نہج البلاغہ سے جو آپ نے اکلوتی شیعہ کتابوں سے دلیل دی ہے ابو بکر کی خلافت پہ, اور وہ بھی بیچاروں کو لڑ گئی, بیچارے نہیں بیان کر سکے. اس کے بعد آ جائیں اور دکھائیں نہج البلاغہ یہ کس کی ہے جی, مفتی جعفر صاحب, اور اس میں قبلہ
علامہ نکن صاحب نے, آپ انڈیا سے ہیں نا, علامہ نکن کو جانتے ہیں, نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے. سلفی صاحب مرسلات سے آپ استدلال کر رہے ہیں, کیا کہنے آپ کے بھائی, ہماری کتب اربعہ دیگر کتابیں کہاں گئیں؟ پھر سلفی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں جی اللہ نے ارادہ کیا ابو بکر خلیفہ بنے, تو کیا اللہ کے ارادے پہ کسی کا ارادہ غالب آ سکتا ہے؟ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سعد بن عبادہ کا ارادہ تو غالب آ گیا نا, اس نے تو بیعت نہیں کی. سعد بن, کیوں نہیں جواب دیا؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سعد بن عبادہ کا ارادہ تو غالب آ گیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ ذرا توجہ کیجیے گا, پھر ابھی تک ناظرین انہوں نے ابھی تک ایک بھی روایت ابو بکر کی نص جلی پیش نہیں کی. نص جلی کدھر ہے؟ وہ قرطبی پیش کر رہے ہیں, وہ قرطبی نص جلی ہے. میں نے, ہمارا موضوع کیا ہے, آپ کو موضوع بھول گیا ہے کہ من ہوا خلیفۃ رسول اللہ, رسول کا خلیفہ کون ہے؟ کس آپ نے پیش کرنا ہے؟ ابو بکر ہے رسول کا خلیفہ, قرطبی کا خلیفہ نہیں. قرطبی کا خلیفہ پیش کر رہے ہو, میں رسول کا خلیفہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ اصفہانی رافضی ابھی بتائے گا رسول کا خلیفہ کون ہے. رسول کا خلیفہ کون ہے ابھی کون بتائے گا؟ اصفہانی رافضی. اور یہ آپ کے اپنے علماء کی زبانی بتائے گا ابھی. ناظرین اپنی سیٹوں پہ جمے رہیے, ملاحظہ کریں, خلیفہ بلا فصل, ان کے اپنے مولویوں کی زبانی نہ بتایا, رسول کی زبانی نہ بتایا, تو بھائی کہنا رافضی رافضی ہے ہی نہیں. کہا کون کہہ رہا ہے؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری. سلفیوں کے جناب آپ کہتے ہیں کہ جد النواسب, یہ تو چھوٹے چھوٹے ناسبی ہیں نا, یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ناسبی ہیں بیچارے, یہ سلفی ناسبی چھوٹے چھوٹے ہیں. میں ان کے جد النواسب, غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں آپ ایک فصیح لفظ استعمال کرتے, من کن تو مولا فالیون, مولا سے نبی کریم کی مراد اگر سیدنا علی کی خلافت بلا فصل تھی تو اتنا محتمل یعنی جو مبہم لفظ ہے کبھی استعمال نہ کرتے. آپ افصح العرب تھے, آپ ایک فصیح لفظ استعمال کرتے. امن پوری رسول کی تکلیف مشخص کر رہا ہے, کیا کرتے بھائی امن پوری, آپ بتاؤ کیا کرنا, کیا چاہیے آپ کو؟ کہتے ہیں امن پوری کا تقاضا یہ ہے, رسول کہتے علی علی خلیفتی من بعدی, اگر یہ رسول کہتے تو اس سے مراد کیا ہوتی؟ خلافت بلا فاصل. مناظرہ ختم. سلفی صاحب مناظرہ ختم. کیسے ختم ہوا یہ دیکھیں, اس نے کہا کہ رسول بتاتے خلیفہ بلا فاصل, کتاب السنہ, آگے نشون بے دید کون ہے جناب؟ ابی عاصم کی کتاب. آپ کے ممدوح ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا, سند سننے کا آپ کو شوق بڑا ہے, محمد بن مسنہ, یحییٰ بن حماد, ابی عوانہ, یحییٰ بن سلیم بن ابی بلج, ان عمرو ابن میمون, ان ابن عباس. سند میں نے پڑھ دیا آپ کی تمام پوری سلفیت کمیونٹی کو, سعودیہ سے لے کے, مصر سے لے کے, انڈیا سے لے کے پاکستان تک کے کمیونٹی, تمام سلفی وہابی ناسبی جمع ہو جائیں, سند کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ البانی نے کہا ہے وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. نعرہ حیدری یا علی ہے. امن پوری نے کیا تقاضا کیا؟ رسول فرماتے انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. کہا تھا نا رافضی دکھائے گا, موضوع ہے رسول کا خلیفہ کون. رسول نے کہا انت خلیفتی, میرے بعد علی تو خلیفہ ہے. ابو بکر کے لیے کہاں ہے؟ عمر کے لیے کہاں ہے؟ کہا ہے انت خلیفتی, کہا ہے؟ لاؤ چیلنج کرتا ہوں, لے کر آنا. ہنسنا نہیں ہے, دیکھ یہ پھیکی ہنسی میرے سامنے نہیں ہنسنی. آگے چلو, السنہ میں یہ باسم بن فیصل الجوابرہ کی تحقیق کے ساتھ بھی دیکھیں, اسی روایت کے متعلق کیا کہتے ہیں, انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی اسنادہ حسن. تو یہ ہو گیا, آپ میں نے کہا تھا رسول کا خلیفہ. پھر انہوں نے بات کی, روایت پڑھی, اب اس کا جواب سنیں. روایت پڑھی کہ جی اللہ اور مؤمنین جو ہیں وہ ابو بکر کی امامت پہ ابا یعنی کیا انکار نہیں کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ. کس نے انکار کیا؟ میں بتاتا ہوں, جو مومن نہیں تھے. مومن کون نہیں تھا؟ میں بتاتا ہوں یار رکے نا, یہ رکے. مومن میں دوبارہ سے ایک دفعہ بتاتا ہوں, یہ ملاحظہ کریں. المنتقى من منہاج الاعتدال, شمس الدین ذہبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سعد بن عبادہ الذی مات ولم یبعث. سعد بن عبادہ انصار کا رئیس مومن نہیں ہے. سلفی صاحب میرے کسی ایک سوال کا اگر آپ میں جرأت ہے جواب دیں. سلفی صاحب میرے برادر بزرگوار, ہم دیکھیں نا وجادلہم باللتی احسن کے تحت آپ کو ہم عزت دے کے کہیں گے. سلفی صاحب میں آپ کے سامنے 10 بستہ گزارش کروں, میرے کسی ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کو تو نص جلی نہیں مل رہی, نص خفیہ پیش کر دیں. اچھا ابھی آگے چلیں, ابھی تو آگے لطف آئے گا. سبحان اللہ, کیا کہنے, آپ نے یقین کرے دل گارڈن کیا ہوا ہے ابھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اجماع ہو گیا. بھائی اجماع کہاں ثابت کیا؟ پھر امام علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی, اور ابن حزم نے کہا کہ لعنت اس اجماع میں جس میں مولا علی نہ ہوں. سلفی صاحب میرا سوال ہے, 6 ماہ تک وہ اجماع لعنتی تھا یا ابھی ابو بکر خلیفہ بنا ہی نہیں تھا؟ جب ابو بکر خلیفہ نہیں بنا تھا تو عمر نے کیوں کہا تو خلیفہ رسول ہے؟ کیا رسول نے بنایا تھا؟ رسول یعنی جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا, عمر صاحب نے کیا نسبت دے دی کہ یہ رسول کا خلیفہ ہے, رسول نے تو بنایا نہیں ہے. تو عمر صاحب نے اس لعنتی اجماع کی بنیاد پہ
جس کو آپ کے ابن حزم نے کہا ہے کہ بھائی وہ اجماع پہ لعنت ہو تو اس پہ آپ کو خلیفہ کیسے مان لیا؟ تو امام علی نے بھائی حضرت زہرا نے غضبناک کی حالت میں اس دنیا سے گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب کیا ہوا، سنن کبریٰ بہقی میں آیا ہے کہ یہ کم عاشت بعد رسول اللہ ستۃ اشہر، 6 ماہ تک زندہ رہیں، اس کے بعد کہ 6 ماہ تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، ولم یبایع علی ستۃ اشہر، یہی بات کی نا، زہری کا ادراج ہے۔ ہائے دیکھیں نا، ابھی تو آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، ادراج کی شرائط کیا ہیں؟ ادراج کی شرائط یہ ہیں کہ ادراج کی 3 شرطیں ہیں، 4 شرطیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی عالم جو اس فن کا ماہر ہو وہ اس کی وضاحت کرے۔ ادراج پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں سے لے کر آئیں گے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ کے علماء کی زبانی، سلفیوں کی زبانی جواب دوں گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ملاحظہ کریں کون ہے جی؟ فاطمہ بنت النبی، سلفیوں سے باہر نہیں جاؤں گا، یہ ملاحظہ کریں، کتابوں کے نشون میں دی۔ فاطمہ بنت النبی کس کی ہے؟ ابراہیم بن عبداللہ المدہش کی۔ کون ہے جی؟ یہ اس مفتی بن باز کا، ابن عثیمین کا شاگرد رشید ہے، سلفی۔ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ملاحظہ کریں، کہتا ہے کہ جی یہ جو الحدیث فی الصحیحین کہ ابو بکر نے ارادہ کہا، ابن حجر اسقلانی نے کہا اشار البہقی ان فی قولی، کیا ہے جی عاشت الی آخر ادراجن، یہ جی ادراج ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، کیوں؟ آگے چلتے ہیں ہم بتاتے ہیں ادراج ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ ولم یک عند مسلم ہاکذا بل فیہ کما عند البخاری موصولا، بخاری میں موصول یہ موجود ہے، یہ ادراج نہیں ہے۔ ابن حجر نے ادراج کو رد کر دیا۔ ابھی نیچے پڑھو نا، اور پڑھتے ہیں۔ الخلاصہ ان المدرج ما ورد صریحا، آگے میں ہائی لائٹ کو یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر لوں، ہاں، کہا کہ ان المدرج ما ورد صریحا واضحا فی مصنف عبد الرزاق، کدھر ہے جی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اذن لیس فی حدیث عائشہ فی الصحیحین عبارت مدرجہ، عائشہ کی صحیحین میں روایت میں ایک جملہ بھی مدرج نہیں ہے۔ سلفی صاحب نے، مفتی بن باز، ہائے سلفی صاحب کیا کریں گے؟ سلفیوں کی بس کی بات نہیں ہے، آئیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انکار کر دیا۔ اب آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہو گئے۔ ہم نے امیر المؤمنین کی خلافت، خود ان کے اپنے علماء نے ہم سے چاہا کہ ہم رسول کا خلیفہ دکھائیں، رسول کی زمانی انت خلیفۃ فی کل مؤمن من بعدی دکھایا۔ سلفی صاحب ابو بکر کو خلیفہ کہا، ولی کا، امام کا، ہادی کا، کسی ایک روایت میں دکھا دو، قرآن کی کوئی آیت دکھا دو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔